ابے بیوقوف انسان، اگر مرنے کے بعد صرف قیامت کے دن زندہ ہونا ہے تو حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جو مردہ گدھا زندہ ہوا تھا وہ قیامت سے پہلے کیسے زندہ ہو گیا تھا؟ تو نے کبھی قرآن کو پڑھا ہے جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے قرآن کی آیت نکال کے؟ تم جیسے دو نمبروں نے اسلام کو بڑا بدنام کیا بغیر تو تم شیطان کے وہ کتے ہو جنہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھرے گھونپے ہوئے ہیں۔ قرآن کا بھی کتنا پڑھا ہے؟ تمہاری تو قرآن کے اندر اتنی علمیت ہے کہ تم صرف اپنے مطلب کی آیتیں نکالتے ہو۔ تم تو قرآن کھولتے اس لیے ہو کیونکہ اس کی اندر سے آیتیں نکال کے دوسروں پہ فائر کر سکو، اور وہ بھی اپنی مطلب کی بات ہے۔ کسی کافر کے سامنے یا ملحد کے سامنے اگر تو بیٹھ گیا تو وہ تو تجھے 2 منٹ میں ننگا کر دے گا اگر اس نے پورے قرآن کی اسٹڈی کی ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے کہ وہ مرتد ہیں اور منافق ہیں، وہ مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہو گئے، لیکن انہوں نے تو بہت کچھ پڑھا نا۔ تمہارے جیسوں کی 2 نمبریاں دیکھ کے تو اسلام چھوڑ گئے، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ تم جھوٹ بہت بولتے ہو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے کٹے ہوئے پرندے دوبارہ زندہ کر دیے تھے، یہ تو قرآن میں ہے نا۔ اب تو اس کا انکار کیسے کرے گا؟ وہ والی آیت کیوں نہیں دکھائی تو نے جب گروپوں کے اندر شیئر کر رہا تھا؟ اور یہ تو دو ہو گئے، پلس قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ تو انسانوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ایک تیسری بات ہو گئی، اور چوتھی بات سن، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے اتنے سارے لوگ گئے تھے کوہ طور پہ، اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، تو اللہ نے ان کو مار دیا تھا، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ اب بتا وہ کس بات کا ہے؟ پھر وہ جو ایک انسان کا قتل ہوا تھا ایک بے گناہ کا، پھر گائے کے ٹکڑے کو اللہ نے ٹچ کرنے کا حکم دیا تھا، سورہ بقرہ پڑھی ہے کبھی؟ وہ بھی اللہ نے زندہ کر دیا تھا، اس نے بھی زندہ ہو کے گواہی دے دی تھی، بتا دیا تھا اپنے قاتل کے بارے میں۔ پھر ایک قوم تھی جس کے ہزاروں لوگوں کو اللہ نے مار دیا تھا، پھر دوبارہ زندہ کر دیا ان سب کو۔ یہ تو وہ باتیں بتا رہا ہوں میں صرف جو قرآن سے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں بتا دی۔ اس کے علاوہ تو اللہ نے کتنے ہزار مردے دوبارہ زندہ کیے ہوئے ہیں، وہ تو تجھے خبر بھی نہیں ہے۔ کتنے ہی مردے تو اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے زندہ کیے ہیں، میں تو وہ انسان ہوں جو بات کر رہا ہے۔ تو مردے کے ٹاپک پر نا کبھی اوقات نہ دکھانا میرے سامنے آنے کی، تمہارے جیسوں کی پوسٹیں آئیں گی ننگا کر کے پھینک دوں گا سائڈ پہ، سمجھے؟ یہ بےغیرتیاں نہ دکھایا کرو قرآن پہ رکھ کے، اللہ کوئی لمیٹڈ قسم کا گاڈ نہیں ہے جس کو تم لوگوں نے ایک تہخانے میں بند کر کے رکھا ہے اور ایک معمولی خدا بنا کے رکھا ہوا ہے جو صرف قیامت کے دن مردے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس سے پہلے تو کر ہی نہیں سکتا تمہارے بقول۔ ابے بیوقوفوں اور بغیرتوں، کافروں نے ویسے ہی اسلام کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، تم مزید اڑاتے رہتے ہو۔ یہ کیا بکواس کرتے ہو سوشل میڈیا پہ آ کے کہ مردے صرف قیامت کے دن زندہ ہوں گے؟ ابے تمہاری خنس جو اولیاء کرام کے خلاف ہے نا، یہ تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑے گی۔ یہ تمہاری اولیاء اللہ سے نفرت ہے، یہ بغض بازارات ہے، یہ بغض اولیاء ہے، اور تم کچھ نہیں اکھاڑ سکتے اولیاء اللہ کا۔ کراچی سے 5 گھنٹے کی مسافت پہ پہنچ کر ٹھٹا شہر آتا ہے، وہاں جوہر جمالی گاؤں کے اندر، چوہڑ جمالی گاؤں کے اندر، چوہر جمالی گاؤں کے اندر ایک مزار ہے، ایک مردے کی یہ طاقت ہے کہ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہے، اجازت بھی دی ہے، پرمیشن بھی دی ہے کہ وہ اپنے مزار پہ آنے والے لا علاج مریضوں کا آپریشن اور سرجریاں کر رہا ہے، کرتا رہے گا قیامت تک، اور تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ وہ مردہ ہے، ابھی زندہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ روحانی طور پہ زندہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 169، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں نا ان کو مردہ کہنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور خیال میں بھی مردہ سوچنے کو بھی منع کیا ہے۔ تو مردہ ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، قرآن ہی کی دوسری آیتیں نکال کے۔ ابے کافروں کی حوالے سے جو آیتیں ہیں وہ مسلمانوں پہ کیوں فٹ کرتا ہے؟ تجھے تو اتنا کامن سینس نہیں ہے، تو نے سیکھا کس سے دین اسلام؟ بائی دا وے کسی جاہل مولوی سے سیکھ لیا کیا، یا کسی فرقہ پرست سے سیکھا؟ جا کے کسی اچھے نیوٹرل قسم کے عالم دین کو تلاش کر، جیسے کہ مولانا ابرار عالم پاکستانی، وہ تجھے سکھائیں گے پھر مردے اور زندہ کا کھیل کیا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو آئندہ اوقات میں رہنا، اور یہ مردے کے حوالے سے اللہ کو لمٹ نہ کرنا۔ اللہ نے تو بڑے مردے زندہ کیے ہیں قیامت سے پہلے، کرتا ہے، کر چکا ہے اور کرتا رہے گا، اللہ بھی جب چاہے گا کرے گا۔ تو ہوتا کون ہے اللہ پہ لمٹ لگانے والا اور قرآن کے اوپر ہی بکواس کرنے والا؟ اوقات میں رہا کر، سمجھا؟ اللہ اکبر۔